بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ کلام چل رہا ہے ایمان مفصل کے حوالے سے، اور ایمان مفصل میں ہم نے ایک ایک ایمان پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ وہ ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہو، اس کے اندر کوئی پہلو ایسے ہیں کہ جو تشنہ رہ گئے ہوں گے۔ آپ اپنے علماء کرام کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں، کتابیں ضرور پڑھیں، اور کتابیں کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں کہ جو آپ کی ٹھیک طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہو اور ٹھیک طریقے سے جانتا ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم خالی کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، تو بعض اوقات صرف کتابیں پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ اگر صرف کتابیں پڑھنا ہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتے اور باقی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، قرآن زمین پر آ جاتا، ہم قرآن پڑھتے، ہم ہدایت حاصل کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس پہلے روشنی آئی ہے، پہلے نور آیا ہے، اس کے بعد پھر کتاب آئی ہے۔ یعنی آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے تو اندھیرے کمرے میں کتاب نہیں پڑھی جا سکتی، کتاب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کمرے میں روشنی کا اہتمام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کے ذریعے اس دنیا کے اندر روشنی کا اہتمام کیا، پھر اپنی کتاب میں اپنی شریعت نازل کی تاکہ لوگ اس روشنی میں اس کتاب کو پڑھ سکیں۔ تو اس لیے خالی کتابیں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو کتاب کے ساتھ جو صاحب علم ہے اس کے آگے بھی اپنے جو زانوی تلمذ ہیں انہیں طے کرنا پڑے گا۔ تو ہم جو گفتگو کر رہے تھے، تو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ رسولوں پر ایمان کیسے لایا جائے۔ رسولوں نے آ کر، جیسے ہمارے پچھلے پروگرام میں علماء نے ہماری رہنمائی کی کہ عقیدہ توحید بنیاد ہے، اور رسولوں نے آ کر ہمیں ایک اور بات بھی بتائی کہ عقیدہ توحید پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ علماء نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسولوں نے جو حکم دیے ہیں اس کے مطابق گزارنا کیوں ضروری ہے، اور یہ زندگیاں گزارنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس دن آپ کے بس میں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں رہنا، وہ آخرت کا دن ہوگا، اور اس آخرت کے دن میں کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، صرف ایک ذات ہوگی جس کی بادشاہی ہوگی، لمن الملک اليوم، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہوگا، اور اس وقت آپ کے ہاتھوں میں حساب اور کتاب دیے جائیں گے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کا آپ کا نام اعمال ہے، آپ کے سامنے ایک ڈیٹا باکس کھلے گا جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر کیا 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 ہے۔ تو یہ جو یوم آخرت ہے، مذہب جو اس کا تصور دیتا ہے، یہ بنیادی طور پر تصور کیا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ والیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ جو آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، بنیادی طور پر یہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور یہ ایمان ہم نے کیسے لانا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ بڑے جید علماء کرام موجود ہیں۔ جناب مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سعودی عربیہ کے، اور استاد ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، جامعہ الکوثر اسلام آباد میں شعبہ تدریس سے منسلک ہیں، اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں، یہ بھی تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ بتائیے گا کہ ایمان مفصل میں جب ہم ایمان بالآخرت کی بات کرتے ہیں، یوم آخرت کی بات کرتے ہیں، تو یہ تصور کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بنیادی طور پر ہمارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ہم ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان 6 کے 6 کو کما حقہ مانتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان میں سے آخرت پر ایمان لانا بھی ہے۔ صحیح۔ اب آخرت کیا ہے؟ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کی آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھ لو ذرا۔ صحیح۔ یعنی اپنی آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت کا آغاز ہو گیا۔ یہ قیامت ہے کیا؟ تو یہ قیامت اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کردہ وہ دن ہے کہ جس میں انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا نامہ اعمال دینا ہے، اور جو وہ نیکیاں کرتا رہا وہ بھی سامنے آ جائیں گی، جو گناہ کرتا رہا وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ رزلٹ ڈے ہے یہ، جی، نتیجے کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے۔ جو کر کے جائے گا وہ وہاں دیکھ لے گا۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ
چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کے تولنے کا ترازو اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جب ہم لوہا خریدتے ہیں تو کیا ترازو ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے. کرتے کرتے ہم گرام اور پھر ماشا اور تولا اور ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ چیز کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے اور ترازو چھوٹا ہو جاتا ہے. بہت خوب. انسان کا جو عمل ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اس کا عمل دکھانا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں جو اللہ نے انسان کے عمل کے لیے میزان اور ترازو رکھا ہے نا وہ ترازو اتنی چھوٹی چیز کو بھی تول رہا ہے جو مثقال ہے, ایک ذرے کے برابر کم ہے. بالکل. وہ مثقال کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر کہ سورج کی روشنی کسی سوراخ سے آ رہی ہو نا یا کمرے کے اندر بعض اوقات کھڑکی کھلی ہو تو ایک لہر بنتی ہے, وہ چھوٹے چھوٹے سے ذرات نظر آتے ہیں. صحیح. تو اتنے اعمال بھی اگر کسی نے کیے نیکی کے یا برائی کے وہ ان کو دیکھ لے گا. تو قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن انسانوں کے اعمال کو نہ صرف یہ کہ تولا جانا ہے بلکہ ان کے مطابق پھر اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے. وہ پیر نصیر صاحب کا شعر ہے نا کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. آمین. تو قیامت کا دن اور دنیا میں اس کی کیوں ضرورت کیوں ہے؟ صحیح. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن آخر اس کو کیوں ایمان کا حصہ بنایا گیا ہے؟ اللہ رب العالمین حکمتیں خوب جانتے ہیں, لیکن جو چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ایک بندے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے, اسے مل تو کچھ نہیں رہا, مادی طور پر اسے کچھ نہیں مل رہا. روزہ رکھے مادی طور پر کچھ نہیں مل رہا. گناہ نہ کرے مادی طور پر کچھ نہیں مل رہا. لیکن اس کو یہ تصور دیا گیا اور اس کو یہ یقین اور باور کرایا گیا تاکہ وہ اس یقین, اعتقاد اور ایمان کے ساتھ یہ کام کرے کہ یہ کام اگرچہ دنیا میں مجھے کچھ نہیں مل رہا لیکن آخرت میں قیامت والے دن مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے. مجھے اس کا بدلہ ملے. اور اس کی وجہ سے انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اور برائیوں سے پیچھے ہٹے. اور انسان کو یہ علم ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر وہ وقت ضائع کرے گا تو نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا, وقت کو بہتر بنائے گا تو نتیجہ اس کی ہدایت اور کیا کہتے ہیں اس کو فائدے کے سلسلے میں ملے گا. تو یوم جو آخرت ہے یہ بہت ہی لاجیکل ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا تصور بغیر کسی عقلی دلیل کے ہے, بغیر کسی لاجک اور منطق کے ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ اس دنیا کے اندر آپ اچھا کریں گے تو اس کے اعمال, اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. الجزاء من جنس العمل, جیسا عمل ہوگا ویسے بدلہ, جیسا آپ عمل کریں گے. اور قرآن تو یہ بھی کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. تو ہم بعض کا دنیا میں ڈاکٹر صاحب بھی دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا لیکن مجھے نتیجے کے طور پر بدلہ جو ہے اچھا نہیں ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اچھے کا بدلہ اچھا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یوم آخرت کے باب میں بہت زیادہ غور کرنے کے بعد ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں اللہ نہ کرے میرے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے تو نتیجے کے طور پر ایک قتل میں نے کیا تو ایک قتل ہی کیا جائے گا. لیکن میں ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہوں, مطلب جاہل آدمی ہوں, تو میں اگر کسی انتہائی پڑھے لکھے عالم کو قتل کر دوں, ڈاکٹر انجینئر کو قتل کر دوں, کیا تب بھی میرے قتل سے یہ معاملہ برابر ہو جائے گا؟ یا میں ایک آدمی 100 بندوں کو قتل کر دوں تو قتل کتنے لوگوں کو کیا جائے گا؟ جواب میں مجھے اکیلے کو قتل کیا جائے گا. تو کیا یہ قتل برابر ہو جائے گا؟ یعنی قصاص تو ہوا لیکن قصاص ٹھیک تو نہ ہوا نا. تو اس لیے بھی تصور ضروری ہے کہ آخرت کا دن ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبوح صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع کے جس کے عملی اثرات ہماری زندگی پر ہیں اس پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. ایک تو بات بہت سنجیدہ ہو گئی, کچھ قیامتیں تو صبوح بھائی ہمارے عام روٹین میں آتی جاتی رہتی ہیں. صحیح بات, بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آج کل جو جس طرح کے حالات اور جس طرح کے ہمارے اعمال ہو گئے ہیں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے مفاہیم جو ہے وہ کم اہمیت ہو گئے ہیں. شاید آپ اس قیامت کا تصور اور خیال نہیں کریں گے تو پھر یہاں قیامتی آتی رہیں گی, قیامت آتی رہے گی. صحیح. جہاں تک قیامت کے اثرات کی بات ہے کہ ہماری یہاں پر جو زندگی ہے اس پر کیا اثر ہونا چاہیے, دیکھیے کوئی بھی حصہ آپ ایمانیات کا ذکر فرما رہے تھے, جس پر ایمان ہونا تو اس کا اثر دنیا میں ہونا چاہیے. صحیح. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب بھی قیامت پڑھاتا ہوں نا کہ ہمیں قیامت پر ایمان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ مثلا اگر آج میں 1 روپیہ دے رہا ہوں صحیح, تو کل مجھے مثلا
صحیح 1000 روپیہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. صحیح. یا آج اگر میں اللہ کے راستے میں کسی ایک مسکین کو, یتیم کو کھانا کھلا رہا ہوں تو اس کا یہ اجر ملے گا. یا اگر مثلاً میں ایک درود شریف پڑھ رہا ہوں تو اس کا یہ اجر اللہ نے رکھا ہے. تو یعنی یہ سب کچھ وہاں ملنے کا دن ہے. یا اگر کسی چیز پہ سزا رکھی ہے اور کسی نے اس پہ عمل کیا ہے, اس جرم کو کیا ہے, تو اس کو وہ سزا ملے گی وہاں پر. لیکن ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے, لیکن پریکٹیکل ہمارے عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی بھی بڑا ہمارا حکومتی عہدیدار یا کوئی بڑا ٹائکون جو ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ اگر آج پوری رات جو جاگے گا نا میں اسے ایک پلاٹ دوں گا, اسلام آباد میں ایک پلاٹ دوں گا. میں نے کہا کہ اسلام آباد میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو اپنے 1 سال کے بچے کو بھی سونے دے. ہر کوئی کہے گا کہ بھائی جاگتے رہو, ایک پلاٹ ملنا ہے. 1 کروڑ کا پلاٹ ہوگا, 2 کروڑ کا پلاٹ ہوگا, 10 کروڑ کا پلاٹ ہوگا. یعنی یہ جو قیامت کا عقیدہ تھا یہ اتنا پاورفل اور اتنا انرجیٹک ہے سبوق صاحب کہ اگر میں کوئی جرم کرنے لگا ہوں تو میرے سامنے قیامت آ جانی چاہیے کہ یہ دربار خداوندی لگا ہوا ہے. یہ اگر میں غلط کام کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں اللہ نے کہا ہے کہ میں جہنم کی فلاں گھاٹی میں پھینکوں گا, تو اس کے بعد مجھے اس جرم کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر کوئی اچھائی کرنے کا ہے, مثلا اگر کوئی یتیم آ گیا ہے, اس مثلا یتیم بچی ہے, اس کو شادی کا مسئلہ ہے مثلا, تو اب اگر میرے پاس مال موجود ہے اور میں یہ جانتا ہوں, ادھر سے وہ مانگنے آ گئی, ادھر سے میں جانتا ہوں کہ آج اگر میں کسی یتیم بچی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تو روز محشر پروردگار عالم دنیا پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے جو میری عزت و تکریم ہوگی اس یتیم بچی کی وجہ سے, وہ اگر میرے ذہن میں آ جائے تو میں اپنے کپڑے اور لباس دے کر بھی اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں انسان کو یقین ہو کہ جو بدلہ ملنا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, ہزارہا گنا زیادہ ہے. یعنی یقین اصل بات یقین کی ہے. میں ایک بات آگے آپ کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا بات. تو ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو یقین کی منزل ہے اس تک ہم پہنچے نہیں ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث مجھے یاد آ گئی, حدیث حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مشہور حدیث ہے. آپ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو صبح کا ٹائم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ بتاؤ کیا حالات ہیں, صبح کیسے کی. ان کے ہاں جیسے عربوں میں ایک کلچر ہے, ہم بھی کہتے ہیں نا کیا حال ہے, تو وہ کیف اصبحت صبح کے ٹائم ملے تو شام کے ٹائم کا اور ہے, دوپہر کا اور ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کیسے عظیم لوگ تھے کہ نبی خدا ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے حال کیا ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اور کیسے صبح کی تم نے, تو حضرت حارثہ نے کہا کہ میں نے حالت ایمان اصبحت مؤمنا متیقنا, میں نے حالت ایمان اور یقین میں صبح کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا حیرت کا اظہار فرمایا اور پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے, ما علامت و یقینک و ایمانک, تمہارے اس ایمان اور یقین کی علامت کیا ہے. صحیح. تو حضرت حارثہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کا جو نظام عدل ہے وہ قائم ہو چکا ہے, اور میں اہل جہنم کی وہ چیخ و پکار سن رہا ہوں کہ جب ان کو حکم ہوا ہے پروردگار کی طرف سے کہ یہ انسانیت کے دشمن تھے, میرے حکم اور اس کے نافرمان تھے, ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ, تو وہ جو فرشتے تند روی کے ساتھ اور ان کو مارتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, جو ان کی چیخیں ہیں نا جہنم کی آگ کو دیکھ کے, وہ جو ان کی آہ و بکا ہے میں وہ سن رہا ہوں. صحیح. اور ہاں میں یہ بھی مجھے لگتا ہے میں جیسے سن رہا ہوں کہ جب اہل جنت کو پروردگار نے خوشخبری دی کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ, تو ان کی اس خوشخبری سننے کے بعد جو مسحور کن جو ان کے کہے ہیں, جو ان کی خوشگبیاں ہیں, میں وہ بھی سن رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ اس ایمان اور اس یقین کی حفاظت کرو. دیکھیں سبوق صاحب, یہ عقیدہ آخرت وہ عظیم نعمت ہے کہ جو تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرنے دیتا. بے شک جو تنہائی میں گناہ نہیں کرنے دیتا. کیمرہ لگا ہوا ہے, ہم کوئی گناہ نہیں کرتے, لیکن اسی طرح سے اگر آخرت پر ایمان ہے تو ہمیں پتہ ہے, اور حضرت علی علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ڈرو قیامت کے وقت سے. صحیح. ڈرو قیامت کے وقت سے, ڈرو قیامت کے وقت. کیوں؟ وہ دن ہے کہ جب فیصلہ کرنے والا وہ ہے کہ شاہد اور گواہ بھی وہی ہے. واہ. ہمارے ہاں جو جج ہیں ان کو جو ہے وہ چیٹ کیا جاتا ہے کہ گواہ غلط گواہی دے دیتے ہیں, صحیح سین ہی سامنے نہیں آتا. آپ فرماتے کہ روز محشر ایسا نہیں ہوگا, جو فیصلہ کرنے والا ہے نا گواہ بھی وہی ہے.
تو اس لیے عقیدہ آخرت کا ہماری زندگی پہ ایسا اثر ہونا چاہیے، کم از کم ایسا اثر ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی نیکی کا کام ہمیں نظر آئے تو ہم پہلے اچھا حساب لگائیں کہ اچھا آخرت میں کیا ملے گا، یہ ملے گا کر دو، ہمیں وہ دیا ہوا مال کمی نظر نہ آئے۔ اور اسی طرح سے اگر خدا کی نافرمانی کا کوئی موقع بن رہا ہو تو پھر عقیدہ آخرت ہمارے سامنے اگر کھڑا ہو جائے، ہمیں روک دے کہ خبردار اگر تم نے یہ کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس کا یہ سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بندہ مومن کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمہ وقت یہ بات سوچتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ناراض ہو۔ تو چھوٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں تو اللہ کی مرضی، اس نے کچھ گناہ چھوٹے قرار دے دیے، کچھ بڑے قرار دے دیے، لیکن کبائر جو ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، گناہان کبیرہ، ان سے بچنا تو بندہ مومن پر فرض ہے، کیونکہ وہ آپ اگر ان گناہوں کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب آپ خدا کی اس لمٹ کو، اس حد کو توڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے ان حدوں کو توڑا اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا۔ تو اپنی جان کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ آپ نے آخرت والدین پھر دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی آپ پر عذاب ہوگا۔ مفتی شکیل صاحب یہ تھوڑا سا، کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ عقیدہ آخرت انسان کے دل کے اندر جب ہو تو پھر تو انسان سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے تو مجھے اگر یہ سمپل پتہ، انہوں نے کہا نا کہ اگر کوئی یہاں پر کہہ دے کہ آپ ساری رات جاگیں تو میں آپ کو پلاٹ دوں گا، تو ہم ساری رات سوتے نہیں ہیں اور بڑے اٹینٹیو ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے جاگے ہوئے نا تو بڑے اٹینشن اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اجر ملنا ہے۔ یقین کی کمی کیوں ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ لوگ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اس پر تبلیغ بھی کرتے ہیں، اس پر لمبے لمبے واعظ بھی کرتے ہیں، مذہبی مجالس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، ہزاروں لوگ ان مجالس کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل اور یقین کے میدان میں خالی کیوں ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنے عقیدے سے یہ ذہن میں بٹھائے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن دوسری یہ چیز ہے کہ اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز رس بس جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے محنت کی اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے محنت کی، اور یہی وہ چیز ہے جو آج کل خانقاہوں کے اندر جس پہ محنت کرائی جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے مراقبہ احسانی، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس پر محنت کا جو اثر ہوتا ہے، جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ یہی نکلتا ہے کہ پھر انسان اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو انسان گناہ نہیں کر سکتا، لیکن جب تک یہ عقیدے کے اندر پختگی نہیں آئے گی اور ہر وقت ذہن کے اندر یہ عقیدہ نہیں رہے گا، اس وقت آدمی جو ایمان کے ہوتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے۔ آپ نے ایک مثال پہلے بھی سنی ہوگی کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے جو مریدین تھے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کو ایک جانور دیا، ہر ایک کو کبوتر یا کوئی کس کو ذبح کر کے لاؤ ایسی جگہ پہ جہاں کوئی دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو 2 یا 3 یا 4 تھے تو باقی تو ذبح کر کے لے، ایک آدمی واپس آ گیا اور اس کے ہاتھ میں کبوتر اسی طرح تھا، تو پوچھا کہ آپ نے اس کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو نے کہا شیخ آپ نے شرط یہ لگائی تھی کہ ایسی جگہ آپ اس کو ذبح کر کے لائیں کہ جس جگہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن مجھے دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں نظر آئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو۔ تو یہ جو استحضار ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اسی طرح نبیوں پر جو ایمان ہے، یا اسی طرح آخرت کا جو عقیدہ ہونے کے باوجود ہر وقت انسان کا جسے ہم استحضار کہتے ہیں، وہ جب تک موجود نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے گناہ ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو صحبت تھی وہ تو بہت ہی نیا عجیب و غریب تھی، اکثیر تھی کہ ایک صحابی نماز فجر پڑھ کے بعد ایمان لا رہے ہیں اور ظہر کی نماز سے پہلے جو شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو تاثیر تھی وہ اتنی اکثیر تھی کہ تھوڑے وقت کے اندر بھی ان کے ایمان کا درجہ اس حد تک پہنچ جاتا تھا، اور صحابہ اس پر رشک بھی کر رہے ہیں کہ ایسا صحابی جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور مطلب ہے کہ وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اولیاء اللہ کی جو مجالس ہوتی ہیں تو ان میں جا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ پنپتی ہیں۔ خالی واز کہہ دینے سے، جیسے آپ نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا، تو دل و نگاہ جو ہے مسلمان نہیں ہوتے، عقیدہ تو ہوتے ہیں لیکن دل و نگاہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، اصل کمی جو ہے یہاں پیدا ہوتی۔ یعنی آپ نے وہ ماحول قائم کرنا ہے جی، جب تک آپ ماحول قائم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا نا اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے، اب کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، انبیاء کی جو رشد و ہدایت ہے اس سفر کو لے کر ہمارے علماء، ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پھر علماء کی جو نشستیں ہیں
ان کے اندر بیٹھنا چاہیے. لیکن وہاں پر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عالم ہونا ہی کافی نہیں، عالم با عمل ہونا بھی کافی ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے کہ 3 اشخاص، 3 جو افراد ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ روز حشر جب اللہ کا دربار لگے گا تو ان تینوں کے لیے حکم آئے گا کہ ان تینوں کو جہنم میں بھیج دو. اور وہ کیا ہیں کہ وہ ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. اس نے شہادت اپنی اسی کی کہ لوگوں میں ناموری ہو کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، اور سخی دولت اسی خرچ کر رہا تھا کہ لوگ کہیں بھائی بہت سخی آدمی. اور عالم اپنے علم کو عمل کے لیے نہیں، اس تنتنے اور اس دبدبے کے لیے استعمال کرتا تھا کہ سوسائٹی میں لوگ کہیں کیا زبردست خطیب ہے، کیا زبردست قسم کا عالم ہے. تو یہ چیزیں کر کے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے. تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک ہیں، تو وہ اصل میں اسی وجہ سے تو کہا کیا کہ یہ جو خانقاہ اور مدرسہ ہے ہمیں اس کو بھی واپس لانا ہے اس جگہ پر کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکٹ کرے، یہ نہ ہو کہ اپنی گلیوں کے ساتھ کنیکٹ کرے، صراط مستقیم کے ساتھ کنیکٹ کرے. تو یہ بڑی اچھی اور بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہمیں ان صحبت صالحین، کیونکہ ماحول قائم نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. کیونکہ دکانوں بازاروں میں لکھا ہوتا ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا ہم میں سے نہیں. اداروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اداروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کرپشن کرنے والا ہم میں سے نہیں. عدالت پہ لکھا ہوتا ہے اے دلو ہوا کرو لتقوا. ہاں کہ اب یہ عدل کرو کیونکہ وہ انصاف کے قریب ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول نہیں ہے جس کی وجہ سے پھر وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ بڑی جو قیامت کا تصور ہے، آپ یقین مانیں کہ جب بھی اس پر بات ہوتی ہے تو جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ انسان سوچتا ہے کہ یار وہ کیسے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. میں کہتا ہوں گناہ کر کے تو پیش ہونے قابل نہیں رہتا. ہمیں تو اس بات کو بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ فرمائے ان اعمال کو، تو ہم کیسے اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہوں. کیا ماحول قائم کرنا چاہیے اپنے گھر کے اندر اور اپنے مکتب کے اندر، اپنے مدارس کے اندر، اپنی یونیورسٹیز کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ اللہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہونے والے افراد ہم تیار کر سکیں. سب سے پہلے تو اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہر نماز میں کہتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے. صحیح. تو ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے اور ہر وقت اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس مالک یوم الدین کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے. صحیح. اور عمومی طور پر آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی چھوٹا سا بھی عہدہ اور منصب آ جاتا ہے نا، تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. صحیح. حتیٰ کہ اگر اس کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے اور اس سے کوئی معمولی سی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ مکمل طور پر وہ ظلم و زیادتی بھی اتر آتا ہے اور اس سے بدلہ لینے کہ میرے سامنے اس کی جسارت کیسی ہوئی بات کرنے کی. تو انسان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور رب العالمین اس دن اللہ نے اپنی جو صفت بیان کی ہے نا، فرمایا لمن الملک اليوم، اللہ پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی حکومت ہے. دنیا میں تو ہر بندہ سمجھتا تھا نا میرے پاس کوئی اختیار آ گیا تو سب کچھ میرا ہی ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ظلم اور زیادتیاں کرتا رہا. تو جب مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جب اللہ نے پوچھنا ہے لمن الملک اليوم، تو آگے جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا للہ الواحد القہار، کہ اللہ کی جو اکیلا ہے، جو زبردست ہے. ورنہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، لیکن اللہ نے جو صفت بیان کی ہے کیا ہے؟ للہ الواحد القہار. قیامت والدین اپنا تعارف یہ کروایا، زبردست کی ہے، اکیلے کی ہے، جو ہر چیز پہ غالب ہے. صحیح. تو جب ہم دنیا میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، آج میں ظلم کر سکتا ہوں، میرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، اختیار ہے. قیامت والے دن میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا، کوئی منصب نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات میرے رب کے پاس ہوں گے. وہاں اگر رب نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے میرے سے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ صحیح. یا رب نے پوچھ لیا کہ یہ فرض کام تم نے کیوں نہیں کیا تھا، یہ کیوں چھوڑا تھا، یہ حق ادا کیوں نہیں کیا تھا، تو میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو جب یہ تصور انسان کے ذہن میں ہوگا نا، تو بہت ساری چیزوں میں انسان بے راہ روی سے بچ جائے گا، رک جائے گا. اور بالخصوص ایک تو ہے نا انسان کا ذاتی معاملہ، اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ یا دوسری مخلوقات کے ساتھ معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے.
حتیٰ کہ مفلس کون ہے، کتنی مشہور روایت، ہم میں سے بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا تدرون من المفلس، کیا جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، وہ ہے مفلس۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اعمال لے کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور وہ پھر جو مظلوم لوگ ہیں وہ اللہ کے سامنے آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ وہاں دینے کو پیسہ تو نہیں ہوگا، دنیا میں پیسہ کھایا لیکن وہاں پیسہ نہیں ہوگا۔ اس نے جیلی مال بیچا ہوگا، اس نے مہنگا مال بیچا ہوگا، اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی، وقت پہ دفتر نہیں جاتا ہوگا، چھٹی سے پہلے نکل جاتا ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں نا جو رمضان کے مہینے میں خاص کر چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، نماز کے لیے دوڑتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف ہم سحری افطاری کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے، دوسری طرف اس کے لیے جو پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ ظلم اور زیادتی کر کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کا بڑا مشہور شعر تھا نا کہ طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رب الرحمن بھی۔ تو خدا کو یہ بندہ نہیں چاہیے، خدا کو چاہیے خلوف السلم کافہ، وہ پورے کا پورا سلامتی والے دین کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، وہ بندہ چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر ندیم واز صاحب، یہ بڑی اہم گفتگو ہے لیکن ہمارے اس معاشرے کے ساتھ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اب یہ دیکھیں کچھ لوگ اس دنیا کے اندر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے۔ اب جو ایمان نہیں لاتے ان کے پاس اپنے آرگومنٹ، اپنے دلائل ہیں، ان سے تمہاری بات ہی نہیں ہے۔ ہماری بات ان سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں، کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے ماننے کی علامات بتائیں؟ آپ نے جیسے وہ روایت پڑھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ حارثہ یہ بتائیں کہ صبح کیسے گزری؟ تو انہوں نے کہا ایمان اور یقین کے ساتھ گزری۔ ان کا علامات کیا ہیں ایمان اور یقین کی؟ کہا دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا رسولوں پر، فرشتوں پر، وہ علامات ایمان مجھے گلی محلوں میں دکھائی دینی چاہیے، مجھے کاروبار میں دکھائی دینی چاہیے، مجھے اخلاق میں اور معاشرت میں دکھائی دینی چاہیے، تو تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ایمان ہے یوم آخرت پر۔ تو ایمان آخرت پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کا معاشرے کے اندر یہ قائم ہونا چاہیے نا۔ تو یہ تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ اس کے بارے میں قرآن حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ قیامت کی علامات؟ جی ہاں، کہ مطلب کہ قیامت کی علامات اور عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی کے اندر جو علامات ہیں۔ جی دیکھیے، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جو ایک خدا کو ماننے والے اور خدا کو نہ ماننے والے، یا عقیدہ آخرت رکھنے والے اور عقیدہ آخرت نہ رکھنے والے، ان دونوں میں جو ایک ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے۔ مثلا دیکھیے، اگر ایک جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اگر ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کا نظریہ یہی ہے کہ یہ انسان خوش ہو جائیں گے، میں خوش ہو جاؤں گا، مجھے یہی خوشی ہے، مجھے یہی تسکین ہے، پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مطمئن کر رہا ہے اپنے آپ کو۔ تو اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، صحیح، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت بڑی دنیا کے اعتبار سے کہ اگر کوئی انسان، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، بہت سے انسان ہیں کہ جن کے پاس اربوں کروڑوں اربوں ڈالر ہیں لیکن ان کے پاس اطمینان نہیں ہے۔ اس اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بڑی گاڑی ہوگی تو اطمینان آئے گا، بڑا بنگلہ ہوگا تو اطمینان آئے گا، ہماری اچھی جہاں ہم چاہتے ہیں شادی ہو جائے وہاں شادی ہوگی تو اطمینان ہوگا، یا دیگر جو ذرائع ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اگر ہم بن جائیں تو اطمینان ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کہیں بھی اطمینان نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آؤ اب ہم جو ہے وہ چیریٹی کرتے ہیں، اب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اسلام نے بطور صفت بھی پسند فرمایا ہے۔ صحیح، جیسے حاتم طائی کی صفت سخاوت کی وجہ سے جب ان کی بیٹی قیدی کر کے لائی گئی مدینہ میں، تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا اتار کے بچھائی اور جو ہے وہ ان کو اس کے اوپر بٹھایا۔ یعنی یہ ایک پرنسپل بھی اسٹیبلش ہوا کہ جو صاحب عزت ہوتے ہیں وہ جو دیگر صاحب عزت ہیں ان کی عزت قدر اور جو منزلت ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ رویے رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے معاشرے کے اندر سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے جی کہ بعض اوقات ہم کسی ایک بندے سے کسی ایک بات پہ اختلاف ہوتا ہے، ہم اس کو ایک بات پہ اختلاف کی بنیاد پر سارے کا سارا رد کر دیتے ہیں جی، اور ہم اس کو الگ کمپین شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی خوبیوں کا اقرار کریں، اس کی خامیوں کی اصلاح کے بارے میں دعا بھی کریں اور اس سے بات بھی کریں۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ صحیح۔ تو اب جو ایک قیامت پہ ایمان نہ رکھنے والا ہے
وہ تو کر رہا ہے اچھے کام, صحیح, وہ تو معاشرے میں ڈسپلن بھی ہے, وہاں پہ وہ تو رشوت نہیں لے رہا, وہ تو گاڑی بھی سگنل پہ روک رہا ہے, وہ تو جتنے بھی جو اچھے کام مطلب اس کرنے کے والے جو کام ہے اس کے اندر کوالٹی موجود ہے, کوالٹی موجود ہے. صحیح, اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو 2 اجر کے دعوے دار ہیں بنیادی طور پر. ایک یہ کہ جب ہم دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کر لی, اور اللہ کے حکم کی فرما برداری پر جو انسان جو مومن ہے اس کے دل کو, اس کے قلب کو جو تسکین ملتی ہے, یہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ایمان کے حساب سے انسان کا جو دل ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. صحیح. اور ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا اللہ نے اجر رکھا ہے قیامت والے قیامت کے دن, صحیح, کہ جب وہ انسان قیامت کے دن پہنچے گا پروردگار کی بارگاہ میں, تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تم دنیا میں یہ کرتے رہے ہو, اب جاؤ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے برے کام کیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھیج دے گا, لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک تو اگر ہم برا کام کریں گے, سگنل توڑا, یہاں ایکسیڈنٹ ہوگا, یہاں اگر والدین کے ساتھ زیادتی کی, ان کو گھر سے نکالا, ان کے ساتھ ظلم کیا, تو ہمیں بھی ہمارے بچے ایسا ہی کریں گے. اسی طرح سے اگر ہم نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یا بیوی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, دونوں صورتوں میں ہمارا اپنا گھر خراب ہوگا, اپنا ذہنی سکون تباہ ہوگا, دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کے بعد, تو جو بنیادی کام کیے, جو ریسٹرکچرنگ ہوئی پورے سسٹم کی اس ٹائم جو پورا تھا, اس میں ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ ان کی زندگی کا جو طرز زندگی تھا وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم عقیدہ آخرت کو ٹرو مینز میں تسلیم کر لیں, دل سے مان لیں, وہ ہے نا حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو ایمان کی تعریف ہے, آپ سے پوچھا ایمان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے کہ دل سے ماننا, زبان سے اظہار کرنا, اقرار کرنا, اور اس کے بعد عمل بالارکان, ہاتھوں سے اور اپنے دیگر اعضاء و جوارح سے اس پہ عمل کرنا. میں قیامت کے عقیدے کے ایمان کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ عقیدہ اگر ہم صرف دل میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے ہم ظاہری طور پر مسلمان ہیں, لیکن ہمیں اس کے اگلے 2 مراحل کی طرف بھی آنا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا اظہار زبان سے بھی کرنا ہے, اور ان سب کا پریکٹیکل میں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے اس کو مان لیا ہے, جب ہمارا ایک ایک اعضاء یہ اپنے عمل کے ذریعے سے گواہی دے گا کہ اب یہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ قیامت کا اس کے جو ہے وہ جو اچھائی ہے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے, اور جو برائی ہے وہ اس سے روک گئے. صحیح. اور یہ بہت ہی خوبصورت بات کی, اور تمام انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب جو اپنی تعلیمات لے کر آئے, تو انہوں نے اس میدان کے اندر ایک پرچم لہرایا, ایک نشان منزل لہرایا کہ تمہاری ساری زندگی کی جو تگ و دو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ فنا فی اللہ ہو جائیں, اور فنا فی اللہ اس طریقے سے ہو جائیں, یہ نہیں کہ دنیا کو ترک کر دیں, آپ دنیا میں رہیں لیکن دنیا میں نہ رہتے ہوئے, اور اس طریقے سے آپ دنیا کے بارے میں معاملات کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ تم اس طریقے سے مطلب ہے کہ کماؤ کہ جیسے تم نے 100 سال زندہ رہنا ہے, اور اس طریقے سے خرچ کرو جیسے تم نے کل دنیا سے چلے جانا ہے. یعنی آپ نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے, یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آپ بالکل ہی لا تعلق ہو جائیں اور اس کی کوئی اہمیت کو تسلیم نہ کریں, لیکن آپ نے کمانا بھی ہے اور لگانا بھی ہے. اور کمانا اس لیے ہے کہ آپ خود محتاج نہ ہوں, اور لگانا اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی محتاج نہ رہے. تو اس سلسلے کے ساتھ آپ چیزوں کو کریں گے تو اللہ کے رسول نے جو نشان منزل ہمیں دکھایا کہ یہ وہ پھریرا ہے جو آخرت کے دن لہرایا جائے گا, اور تمہاری منزل وہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے ہم نے. اچھا مفتی شکیل احمد صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ علامات قیامت بتائیں کہ وہ کیا ہیں. کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں علامات کے طور پہ, اور کافی ساری ہیں. ظاہر ہے کہ مختصر وقت کے اندر تو ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن کچھ علامات اتنی واضح ہیں جو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, ہم خود اپنی آنکھوں سے ان کو جو ہے وہ واچ کر رہے ہیں. تو ان میں سے جن کو ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغیبات میں بھی شمار کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا آنے والی چیزیں ہیں, تو ان میں سے ایک اہم ترین جو علامت ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ سود کھائیں گے. اگر مکمل سود خور نہیں ہوگا فَأَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ, تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ اس کو آخری زمانہ جو آئے گا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ اس کو ضرور پہنچ کے رہے گا. تو یہ وہی وقت آ گیا ہے کہ لوگ سود سے بچتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اثرات کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آدمی جو ہے وہ پیسہ حلال کا کماتا ہے,
اپنی محنت کی کمائی ہے، صبح سے لے کے شام تک دفتر میں کام کرتا ہے، یا اسی طرح اپنی صبح سے لے کے شام تک وہ ریڈی لگاتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن آگے وہ پیسے ایسے کاروبار میں لگا دیتا ہے جو شرعی نقطۂ نظر سے وہ جائز نہیں ہوتا، تو اس کا جو ہے وہ نفع جو کھا رہا ہے لیکن اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، یا ایسے بینکوں میں رکھتا ہے جو اسلامی بینک نہیں ہوتے، تو اس کا جو مطلب ہے کہ پرائیویٹ کار ہے تو اس کا 80% 90% بیچارے کا اپنا ہے، اور کچھ جو ہے وہ 5% 7% سود لے کے وہ کھا رہا ہے۔ یا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آج کل پلاٹوں کے کافی سارے کاروبار ایسے ہو رہے ہیں، یا اسی طرح فلیٹوں کے کاروبار ہو رہے ہیں کافی سارے، تو وہ کاروبار تو کرتے ہیں لیکن مسائل چونکہ پوچھ کر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے وہ معاملہ شرعی طور پہ وہ جائز نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس کا جو پرافٹ تھوڑا بہت ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ قیامت کی علامات میں سے ایسے ہیں کہ جو باندی ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی۔ حالانکہ یہ عجیب سا لگتا ہے، تو ایک تو بعض حضرات نے کہا کہ اس کا یہی معنی مراد ہے کہ باندی جو اپنی مالکن کو جو ہے وہ جنے گی، ٹھیک ہے، کہ ہوگی باندی بچہ جانی، یا بعد میں وہی جو ہے اس کی مالکن بن جائے۔ بعض نے کہا نہیں، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آخری زمانے کے اندر جو بیٹیاں ہوں گی وہ اپنی ماں کو اس طرح سمجھیں گی گویا کہ ان کی غلام۔ یہ زمانہ اب ہم خود دیکھ رہے ہیں، اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ان کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہی تو وہ اپنے والدین کو پیسے کمانے کی مشین سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو آرڈر کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور والدین کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ یہ بھی لائیں، یہ بھی لائیں، یہ بھی لائیں، اور وہ سر جھکائے ہوئے ان کے سامنے مطیع اور فرمانبردار بنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو، اور یہ بات بھی ہم سوچتے ہیں کہ کہہ رہی ہوتی ماں آپ کو کیا پتہ، ماں تجھے کیا پتہ، بیٹا کہہ رہا تھا باپ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نئے زمانے کے تقاضے کیا ہیں۔ اور آخری ایک علامت اسی کے ساتھ آپ نے جو بیان فرمائی وہ یہ تھا کہ ان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ اس زمانے کے اندر ہوگا کہ ننگے سر اور مطلب ہے کہ پاؤں میں چلنے والے، یعنی عام جو لوگ ہیں، بکریوں کو رعاء الشاء فرمایا، بکریوں کو چرانے والے، یعنی زمانے کے اندر معاشرے کے اندر ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، جسے ہم کمی کہہ لیں، وہ آخر زمانے کے اندر آ سکے، وہ بھی عمارات کے اندر آپس میں فرق کریں گے، میری عمارت بڑی ہے، میری عمارت بڑی ہے، میری عمارت بڑی ہے، میری بلڈنگ، میری کوٹھی، تو عامی جو لوگ ہوں گے ان کے اندر بھی یہ چیز آ جائے گی کہ اتنا مال و دولت وسعت آ جائے گی کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے، اس بات پہ لڑیں گے۔ اور قیامت کے علامات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مطلب آپ کا جو زمین جو ہے یہ پہلے سے بھی تھا، لیکن یہ نا کہ یہی اصل میں چلے گا، تفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد، تو اسی کے اوپر آپ سارا جو وقت ہے اس پر گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء نازل کیے، کتابیں نازل کی، اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جو معاملات ہیں ہمارے ساتھ معاشرے کے اندر، ہم ان کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش جدوجہد کرتے رہیں۔ بہت شکریہ مفتی شکیل احمد صاحب، جناب ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، مفتی ریاض حسین شاہ صاحب۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے میں ہمیں جوائن کریں گے جناب عباس علی اشرف صاحب، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں،
زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، دریزہ راہ سے ہو کر آ رہا ہے، دریزہ راہ سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے